www.attableek.com, the reviver of Iman. ابھی کل ہی ایک صاحب کا میرے اوپر فون آیا کہ قادیانی بکثرت محنت کر رہے ہیں، باقاعدہ یہ جو ہے پنجاب میں، ہریانہ میں اور ان 4 صوبوں کے متعلق بتایا کہ وہاں ائمہ کو، ہمارے یہاں ائمہ کو باقاعدہ ان کو ہدیہ دیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے گجرات کے علاقے کو نوازا ہے اور ہر جگہ دینی کام جو کیے جاتے ہیں ان میں تعاون کرنا ہمارے اہل گجرات کا طریقہ اور شیوا رہا ہے. لیکن خود ہمارے علاقے میں اہل علم کے تنخواہوں کے معاملے میں جو رویہ اختیار کیا گیا ہے اس پر بہت اہمیت کے ساتھ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مسجدیں بڑی قیمتی بنائی جاتی ہیں اور بھی چیزوں پر خرچے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی ضرورت پوری ہو اتنی تنخواہ ان کو نہیں دی جاتی ہے. ان کی اسی غربت اور ان کی اسی مالی اور اقتصادی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر یہ لوگ جو ہے اپنا اندر موقع نکالتے اندر آنے کا. تو ضرورت ہے کہ اس کی طرف بھی خصوصی توجہ ہو بہت زیادہ، خاص کر کے ایسی تنخواہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ آپ تنخواہ دیتے ہیں 10,000 دیتے ہیں، 15,000 دیتے ہیں، تو میں زیادہ بول رہا ہوں. 15,000 کیا 15,000 میں آپ اپنا اب گھر چلا سکتے ہیں؟ جب نہیں تو پھر ان کے لیے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو 25,000 دیں گے تو بھی وہ مشکل سے گھر چلائیں گے. لیکن اتنا ہوگا کہ جو ہے ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. بہرحال یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اس وقت ذمہ دار لوگ اس مجمع میں موجود ہیں، میں ان کو متوجہ کروں گا کہ بھائی جو ہے اس کی طرف توجہ کریں، اور اہل علم جو پڑھانے کا کام کرتے ہیں، ائمہ جو امامت کا کام کرتے ہیں، اور مکاتب کے مدرسین، ان کی تنخواہوں کے معیار کو اونچا لایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا ادارہ تشکیل دیا جائے جس میں ان خدام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی طرف توجہ ہو. ان کے ہاں مثلا کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ولادت کا مرحلہ ہے، بیمار کوئی ہو گیا. آج کل تو ایک چھوٹی سی بیماری اگر آ گئی ہے کسی کے گھر میں تو کتنا بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے. تو یہ سب ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی مستقل ایک ادارے کا قیام اگر لیا جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے خاموشی سے، نمائشی طور پر نہیں، حقیقی خدمت کرنے کی نیت سے ان اہل علم کی چپکے سے خدمت کی جائے. کسی کے یہاں پتہ چلا کہ شادی ہے تو میرا ملاقات کر کے ان کی ضرورت معلوم کر کے اس کے مطابق دے دیا گیا. کسی کے متعلق معلوم ہوا بیماری ہے تو اس کی ضرورت کے مطابق دے دیا گیا. بڑی تعداد وہ ہے جن کے پاس اپنے ذاتی مکانات نہیں ہوتے ہیں، ان کے مکانات کے سلسلے میں اگر محنت کی جائے تو مطلب یہ ہے کہ ان اہل علم کی ان ضرورتوں کی طرف اگر خاص توجہ کی جائے اور اس کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا جائے اور اچھے ذمہ دار حضرات اس کو انجام دیں اس کام کو، تو اس کی بڑی ضرورت ہے. اس کی طرف توجہ کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں گے اس کی وجہ سے. یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کی نتیجہ ورنہ اب دھیرے دھیرے یہ ہو رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کی طرف جو ہے توجہ کم ہوتی. ایک دور تھا کہ ہمارے جتنے بھی دیہات ہے، دیہات کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کے بچے مدرسوں میں پڑھتے نہ ہوں. آج ان دیہاتوں میں جا کر کے دیکھ لو، پورے دیہات میں ایک گھر بھی ایسا نہیں ملے گا جس کا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں بچوں کو بیچ کر کے کیا کریں گے، بھیک منگوانی ہے ان کے پاس. یہ ہماری یہ روش جو ہے علم سے دور کر رہی ہے لوگوں کو. ضرورت ہے اس کی طرف خاص
توجہ کی جائے اور اس کے سلسلے میں سمجھدار لوگ مل کر کے کوئی تدبیر اختیار کریں. میں نے پہلے سے کچھ سوچا ووچا نہیں تھا، بھائی بولتے ہوئے درمیان ہی میں یہ چیز یہ دل میں آئی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری زبان سے کلوائی کی کہوں. رات ایک مولوی صاحب کا وہاں سے فون آیا تھا، وہاں ادھر ہریانہ سے. انہوں نے یہ شکایت کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے گجرات میں برابر گھما ہوں اور آپ کا گجرات سب جگہ پر مدد کرتا ہے دینی اداروں کی، لیکن آپ کے یہاں جو خود دین کی خدمت کرنے والے اہل علم ہے ان کی توجہات کی طرف گجرات والے بالکل دھیان نہیں دیتے. انہوں نے بہت سختی سے مجھے کہا تمہیں کہنا چاہیے اس پر. تو میں نے ان کو کہا بھی میں کیا کہوں گا. میں تو اس وقت بھی میرے دل میں آیا کہ میں تو اب میرا کہیں آنا جانا بھی نہیں رہا، لیکن اب ان کی اخلاص کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا ہے. تو بہرحال اس چیز کی طرف توجہ کیجیے، ذمہ دار لوگ موجود ہیں اور اس سے اس کی کوئی تدبیریں اختیار کی جائیں.